جناب خیر مقدم ہے، آپ کا تقوی ہمارا موضوع ہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تقوی کے حصول کے حوالے سے کس کس انداز میں کن کن اعمال و افعال سے تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر کلام فرما رہے تھے۔ جواب کا آخری حصہ میں چاہتا ہوں شامل کر لوں۔ جی قبلہ مفتی صاحب۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو علم دین سیکھیں، اس کے ذرائع سورسز ہمارے پاس ہیں۔ پھر سیکنڈ یہ کہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی ہمت پیدا کریں، اور یہ ہمت پیدا کرنی ہی ہوگی۔ جیسے ابھی انہوں نے بتایا نا، وہ بچی نے لکھ دیا کہ یا تو یہاں دے دو یا وہاں دے دو، تو ابھی یہاں عمل کر لیں یا وہاں نتیجہ بھگت لیں، پھر ایک ہی چیز ہے۔ یہاں کے آرام اور آسائش اور مروتوں کو دیکھتے رہیں گے، کبھی نفس کو خوش کر رہے ہیں، کبھی شیطان کو، کبھی دنیا سامنے آ گئی، کبھی مخلوق کی مروت میں ہم تقوی سے دور ہو رہے ہیں، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن مرنے کے بعد یہی چاہنے والے ہمیں تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے، وہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے بہت نقصان کا سودا کیا۔ تو دوسرا اس کے تقاضے کے مطابق عمل۔ تیسرا یہ ہے کہ ماحول حاصل کرنا یا ماحول بنانا، وہ اطراف میں بہت مشکل ہے، ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، مساجد کے اندر بعض اوقات نہیں ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز کا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو بنانے کی کوشش کریں، کم از کم اپنی ذات میں بنائیں، جو قریب آئے اس کو آپ اچھا کریں، اور اچھے لوگوں سے آپ رابطہ رکھیں۔ ایک ماحول بنتا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن آپ کی طبیعت اس سے جب میلان میچ ہو جاتی ہے تو پھر بہت اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر تبلیغ دین کرنا، کہ جب ہم کوئی چیز اختیار کرتے ہیں، جب اس کی تلقین کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو استقامت خود بخود ملتی ہے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، فرض کر لیں، لیکن میں نماز کی تلقین کروں تو اندر سے آواز آئے گی تمہیں خود پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھو گے یہ لوگ پوچھیں گے تم تو بڑی تلقین کر رہے تھے، خود نہیں پڑھ رہے، تو آدمی پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جو چیز حاصل ہوتی جائے اس کی تلقین کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک آخری بات کہ تقوی کے لیے بہت ضروری ہے فکر آخرت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر صحابی جس نے خوف خدا کا اظہار کیا، خوف کا اظہار کیا، وہ قبر سے ڈرتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ تشریف لاتے، اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارکہ تر ہو جاتی تھی، آنسوؤں سے ٹپکتے تھے آنسو۔ اور جب آپ سے پوچھتے کہ آپ جہنم کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے معاملے میں روتے ہیں، تو فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ ادھر انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کامیاب رہے گا۔ ایسے صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کے بارے میں خوفزدہ تھے، پل صراط کے بارے میں، اللہ کی شان بے نیازی۔ ان چیزوں پہ جب انسان توجہ کرتا ہے تو تقوی پہ استقامت ملتی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہی جیسے عاطف بھائی نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ طبیعت میں ایک ایسا اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں اثر پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے، جو اس کو سنتا ہے، وہ بھی صاحب تقوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ آیا تقوی کی اتنی فضیلت قرآن و حدیث میں اس کا ذکر، اور پھر اسلاف کا یہی طریقہ کار، یہی وصف، اور پھر اس کے حصول کے طریقے علماء حضرات نے بیان فرمائے، ان کی صفات جو ہے قرآن کریم میں ذکر موجود ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم تقوی سے دور نظر آتے ہیں، تقوی کی صفت سے دور نظر آتے ہیں، صرف فرائض ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں جناب یہی تقوی ہے، یہی عبادت ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، حقوق اللہ ہم نے ادا کر دیے؟ تو مفتی صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی، اسی سے میں سوال کشید کرتے ہوئے علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، فکر آخرت یہ ایک بہت اہم ایک چیز ہے کہ فکر آخرت اگر بندے میں نہ ہو تو پھر وہ تقوی کی طرف جانا تو کچھ ہے، پھر فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو کیا فرمائے گا فکر آخرت کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور یہ اگر فکر آخرت ہو تو بندہ تقوی کتنا حاصل کر سکتا ہے، یا اس کو کتنی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بڑا بنیادی سوال ہے کہ اصل چیز تو فکر آخرت ہی ہے۔ جی جی۔ انبیاء کرام کی ہمیں قرآن میں دعائیں ملتی ہیں کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا اور مرنے کے بعد مجھے نیکوں سے ملا دینا۔ اللہم جب نبیوں کی یہ فکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بچوں کو کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرا گھر کہاں ہے، پراپرٹی کہاں ہے، نبی یہ بات نہیں کر رہے، میرے بچوں صرف مسلمان مرنا۔ اللہ، یہ نبیوں کی فکر ہے۔ حضور علیہ السلام آپ دیکھیں نا، جو دعائیں فرماتے ہیں، یا اللہ میرا دل جو ہے وہ دین اسلام پر مستقیم رکھ، بے شک، ثابت قدم رکھ۔ تو یہ فکر آخرت بڑی بنیادی چیز ہے، اور اس کے ضمن میں عرض کروں کہ مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، مومن دو طرح کے۔ جی جی۔ ایک تو قانونی مومن ہے۔ قانونی مومن، قانونی مومن کیا ہے کہ جی کلمہ پڑھ لیا تو میں مومن ہوں، اور کوئی اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتا۔ نہیں لگا سکتا۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر سارے اس کے معاملات اچھے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس پر نمازی کا حکم لگے گا، وہ عدالت میں ہے تو وہ جس طرح کا گواہ لے کر جائے گا اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، ظاہر کے مطابق سارے فیصلے قانونی اعتبار سے اس کے درست ہو جائیں گے۔ جی جی۔
ایک ہوتا ہے جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں تقوی کی، حقیقی مومن۔ قیامت کے دن جو قانونی مومن ہے نا، یعنی صرف اوپر اوپر سے عمل کرتا رہا اور دل مومن نہیں تھا، اور وہ جو ہے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا، صرف لوگوں کے لیے عمل کر رہا تھا، تو اس میں دیکھیں نا وہ شہید بھی پکڑا جائے گا، قاری بھی پکڑا جائے گا، وہ سخی بھی پکڑا جائے گا۔ یعنی وہ دنیا میں تو سخی کہلا رہے تھے، کیونکہ قانون تو یہی کہتا ہے کہ جو مال دے گا وہ سخی ہے، سخی ہے، ہیں جی، جو جہاد کرے گا وہ شہید ہے، جو مرے گا وہ شہید ہے، بالکل بچ کر سارے حکم اس پر لگ چکے۔ مگر قیامت کے دن وہ ساری چیزیں رائے گاں چلی گئی، کیوں؟ تم قانونی مومن تو تھے، حقیقی مومن نہیں تھے۔ حقیقی مومن نہیں ہم جس موضوع پر آج بات کر رہے ہیں نا، فکر آخرت کا آپ نے سوال کیا، اس لیے میں نے یہ عرض کیا، جی یہ فکر ہے کہ یا اللہ میں قیامت کے دن اٹھوں تو میں حقیقی مومن کی صورت میں اٹھوں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری طاق میں ہے، اللہ اکبر، تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو چرواہے کو آفر کی تھی جی جی، کہ ایک بکری بیچ دیتے ہیں، مالک کو بولنا کہ ہلاک ہو گئی تھی، آدھے پیسے تو رکھ لے، آدھے پیسے میں رکھ لوں گا، تو اس چرواہے کی زبان سے بے اختیار نکلا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ، تیرے میرے پیسے تو ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، اللہ کدھر ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ عین اللہ، اللہ، فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ ہے تقویٰ۔ یہ ہے تقویٰ۔ ہیں جی، ماں اپنے بچے سے کہتی ہے نا، بیٹا باہر گلی میں کھیلنے جا رہے ہو، ذرا احتیاط سے، یہ تقویٰ ہے۔ یہی احتیاط ہے، یہی اللہ نے بندے کو دنیا میں بھیجا، بندے ذرا احتیاط سے، دونوں راستے ہیں تیرے پاس، اور شیطان کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط مستقیم پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے پگڈنڈیاں بنائی ہوئی ہیں، کسی کو اس پگڈنڈی سے لے جاؤں گا، کسی کو اگلے رستے سے کھینچ لوں گا، کسی کو اگلے رستے سے کھینچ لوں گا۔ تو اس لیے یہ بڑے ایک اپنے محاسبے کی اور بڑی ایک فکر کی ضرورت ہے۔ فکر آخرت تو بعد میں آتا ہے، پہلے فکر ذات، فکر نفس پیدا ہو جائے نا، کہ یار میں کہاں ہوں، مجھے اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا۔ یہ اس وقت دنیا کے بڑے سوالات ہیں جی جی، جس میں سارے فلسفی حیران ہیں کہ کہاں جانا ہے، کہاں سے آئے کہاں سے آئے؟ ہیں جی، یہ سوال ہے۔ عالم ارواح ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دیا، وہاں تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تو نے میرا اقرار کیا تھا، اور وہی روحیں پھر قیامت کے دن جمع ہو جائیں گی۔ یقیناً، تو ہماری پہلی منزل بھی طے ہے، ہماری آخری منزل بھی طے، یہ درمیان میں یہ درمیان تھوڑا کا جو سا پیسیج ہے، اس کو ملانا ہے، اس کا کنیکشن پیدا کرنا، ہم اس میں کہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ روحیں جو ہیں ارواح جنود مجندہ، جو وہاں ملتی تھی وہ دنیا میں ملیں گی، اور جو یہاں متقی ہیں وہ قیامت کے دن جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ انسان آج کے زمانے میں جو ہے وہ خاص کر، اور بس میں اس پر بات ختم کرتا ہوں، تقوی کے عنوان پر سورہ زمر کی جو آخری 2-3 آیتیں ہیں نا، اللہ اللہ اللہ، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور دوسرا عنوان ہے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے وہاں پہ کہ قیامت کے دن فرشتے آ رہے ہوں گے، شہداء آ رہے ہوں گے، فرشتوں نے دفتر اٹھائے ہوئے ہوں گے، جیسے وکیل آتا ہے نا عدالت میں کہ بھائی میں نے کاروائی پوری کر لی، ایسے فرشتے آئیں گے، کاروائی پوری ہو گئی، سارا بڑا خوبصورت منظر ہے سورہ زمر کے آخر میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کافر گروہ در گروہ جہنم میں، اور جو اتقوا ہیں، تقوی والے ہیں، وہ گروہ در گروہ۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ کوئی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتداء میں، ان کے چاہنے والے ان کے گروہ میں ہوں گے، کوئی غوث پاک کے گروہ میں ہوگا، یعنی بس مومنوں کے گروہ در گروہ، زمرہ جنت میں، لیکن ہو متقی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو اگر اس منزل تک پہنچنا ہے تو یہ راستہ اختیار کرنا۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور رمضان المبارک کا بہترین یہ آپ استعمال کریں کہ یہ پروگرام دیکھیں، اس سے اپنی ذات و صفات کی اصلاح کریں، روحانی بالدگی کا سبب پیدا کریں، اور یہ جو کچھ گفتگو سنی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔